دنیا میں انسان کی اولاد جو پیدا ہوتی ہے تو ہر انسان یہی کہتا ہے، کوئی اپنی اولاد کی شکایت کرتا ہے کہ نافرمان ہے، کوئی اپنی اولاد کی تعریف کرتا ہے۔ یہ دونوں قسم کی اولاد کی مثال سورہ احقاف کے اندر مالک نے اوپر پہلے اطاعت گزار اولاد کی مثال بیان کی، بعد میں نافرمان اولاد کی کہا والذی قال لوالدیہ، اور وہ اولاد جو اپنے ماں باپ سے کہتی ہے اف لکما، میں تمہیں ڈانٹتا ہوں، میں تمہیں دھتکارتا ہوں، اتعداننی، تم مجھے گیان اور ایمان کی طرف بلا رہے ہو، وعدہ کر رہے ہو، ان اخرج، اور تم یہ مجھے ڈرا رہے ہو کہ میں قبر سے زندہ کر کے پھر سے اٹھایا جاؤں گا اور مالک میرا حساب لے گا، پھر جنت یا جہنم دے گا، اور تم مجھے گیان اور ایمان کی طرف لانا چاہتے ہو۔ وقد خلت القرون من قبلی، میرے سے پہلے ڈھیر سارے لوگ مر کر گئے، آج تک کوئی قبر سے زندہ کر کے اٹھایا نہیں گیا۔ وہما یستغیثان اللہ، یہ ماں باپ سچے مالک سے دعا کر رہے تھے، ویلکا، اے میرے بیٹے تو برباد ہو جائے گا، ہلاک ہو جائے گا، گیان کی طرف آ جا، دوبارہ قبر سے زندہ ہو کر اٹھائے جانے کے عقیدے کو مان لے، مالک زندہ کر کے حساب کتاب لے کر سزا یا جزا دے گا، ویلکا، تو برباد ہو جائے گا، آمن، گیان پر آ جا، گیان اور ایمان کی بات کو مان لے۔ ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ حق ہے۔ دیکھو، ماں اپنے بچے سے دنیا کے لیے بہت کچھ محبت کرتی ہے، باپ اپنی اولاد سے بہت کچھ محبت کرتا ہے، اپنے سے آگے دیکھنا چاہتا ہے، دنیا میں ترقی کے لیے سب سے آگے اپنی اولاد کو بڑھاتا ہے، دنیا میں اسے خوش دیکھنا چاہتا ہے، لیکن دنیا میں سب سے خوش قسمت ماں باپ وہ ہے جو اپنے بیٹے کو گیانی دیکھنا چاہتے ہیں، گیان اور ایمان کے راستے پر دیکھنا چاہتے ہیں، اور گیان کے لیے محنت اور کوشش کرنے والا بندہ بنانا چاہتے ہیں۔ یہ ماں باپ وہی کہہ رہے، وہی لکا، تو برباد ہو جائے گا اگر گیان اور ایمان کو نہیں مانے گا، آمن، ایمان لے آ، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ حق ہے۔ فیقول ما ھذا، تو یہ بیٹا کہتا تھا ماں باپ سے، ما ھذا، یہ جو گیان اور ایمان کی باتیں ہیں، نبی رسول پیغمبر کی پہلے کی جو باتیں تم بتا رہے ہو، الا اساطیر الاولین، پہلے کے لوگوں کے قصے کہانی ہے، اولئک الذین حق علیہم القول، اس سے پہلے بھی جنہوں نے گیان کو جھٹلایا، ہماری پکڑ اور عذاب کا وعدہ سچ آ کر رہا، فی امم، ڈھیر ساری قوموں کے اندر، بستیوں کو، گاؤں کو ہم نے ہلاک کیا، قد خلت من قبلہم، ان سے پہلے جو گزر چکے ہیں، من الجن، جن ہو، والانس، انسان ہو، انہم کانوا خاسرین، اکثر ان اگیانی لوگوں کو نقصان ملا ہے اس دنیا میں اگیان کے راستے پر چل کر، وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور جتنے گیانی لوگ ہوں گے، گیان پر چلنے والے ہوں گے، گیان کی طرف دنیا کے بلانے والے ہوں گے، تو ان کے عمل کی وجہ سے، ان کی سیوا کی وجہ سے، ان کے نام اسمرن، مالک کی بندگی کا حق ادا کرنے کی وجہ سے، ہر ایک کو اونچا یا نیچا، کم یا زیادہ درجے، گریڈ کے حساب سے ان کو جنت دی جائے گی، وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ، اور ان کے عمل کے مطابق پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اب یہاں پر یہ بات کہ جنت اللہ کی رحمت سے تو ضرور ملے گی، لیکن جنت کے جو درجات ہے یہ عمل کے حساب سے ہوں گے، ان کے پورے عمل کا پورا بدلہ دیا جائے گا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ان کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا، وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اس دن پیش کیا جائے گا اگیانی لوگوں کو، علی النار، جہنم کے سامنے، جہنم کی طرف کھینچ کر لے جایا جائے گا، یدعون الی نار جہنم دعا، دھکے دے دے کر جہنم کی طرف گھسیٹ کر، زنجیروں میں جکڑ کر کھینچ کر لایا جائے گا، اذھبتم طیباتکم، اور ان سے کہا جائے گا کیا تم نے دنیا میں دنیا حاصل کر کے، دھوکے کے پیچھے بھاگ کر تم اپنی سارے موج اور عیش کی چیزیں حاصل کر لیے، ساری اچھی چیزیں تم نے حاصل کر لی دنیا کے اندر، فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بہا، اور دنیا کی چیزوں سے فائدہ اٹھا لیا، گیان ایمان کی طرف نہیں آئے، گیان کے کام کی طرف آ کر اس میں وقت نہیں دیا، دنیا کے پیچھے ہی لگے رہے، فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ، آج تمہیں بدلہ دیا جا رہا ہے، عذاب الہون، ذلت والا عذاب، بما کنتم تستکبرون، جو تم عقڑ بازی کرتے تھے، فی الارض، زمین میں، بغیر الحق، عقڑ بازی کا تمہیں کوئی حق نہیں تھا، وبما کنتم تفسقون، اور جو تم گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے،
اب یہ آیتیں اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، تم نے دنیا کی زندگی میں ساری نعمتیں حاصل کر لی اور دنیا کے پیچھے بھاگ کر اپنی زندگی، اپنا وقت، صلاحیت، روپیہ، پیسہ، خود کا، اپنے بیٹے کا، گھر بار کا، اولاد کا، دوست یار کا، سب اسی کے پیچھے لگا کر کچھ دنیا تو تم نے حاصل کر لی اور تم نے یہ محسوس کیا کچھ دنیا تو مل گئی لیکن جنت کے مقابلے میں کچھ نہیں ملا۔ یہ آیتیں کافروں کے تعلق سے ہے۔ اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، تمہارے دل کی تمناؤں کے مطابق تم نے دنیا حاصل کر لی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ، جب ڈھیر سارا مال غنیمت قیصر و کسریٰ اور پوری ان کی حکومت بڑھتی چلی گئی اور ان کے قدموں میں لا کر ڈھیر سارا مال غنیمت جمع کر دیا گیا، نماز کے بعد جب منبر پر بیٹھے تو رونے لگے۔ صحابہ نے کہا کہ خوشی کا دن ہے، مال غنیمت آیا، ایک ایک غریب اور فقیر مدینہ کے ایک ایک گھر میں، مکہ مدینہ مسلمانوں کے ایک ایک گھر میں مال غنیمت پہنچے گا، یہ خوشی کے دن۔ اے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم منبر پر بیٹھ کر رو کیوں رہے ہو؟ تو انہوں نے یہی آیت پڑھی، اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا۔ ہم بکری کے چرانے والے، ہم غریب اور فقیر لوگ گیان اور ایمان کی طرف آئے، پھٹے پیون والے، پہننے والے بٹن اور ہک کی جگہ کانٹے لگانے والے اپنے کپڑوں میں، آج مالک نے اتنا دے دیا ہے، کہیں یہ مالک ہم سے یہ کہہ نہ دے سب تمہیں دنیا میں مل گیا، اب آخرت میں کچھ نہیں ملنے والا، میں یہ سوچ کر رو رہا ہوں۔ اور یہ آیت پڑھے، اذھبتم طیباتکم، کہیں مالک ہم سے یہ نہ کہہ دے دنیا کی زندگی میں سب تمہیں مل گیا، قیصر و کسریٰ کی قالین اٹھا کر آ گئی، کنگن آ گئے، سونے چاندی جواہرات ہیرے، یہ ساری حکومتوں کے مال غنیمت بن کر آ گئے، تو کہیں کل مالک ہم سے یہ نہ کہہ دے دنیا میں تمہیں سب مل گیا، اب تمہیں آخرت میں کچھ نہیں ملنے والا۔ کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ، جنہیں فاروق کا لقب دیا، فرقان، فرق کرنے والے صحیح اور غلط میں، حق اور ناحق میں، سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے والی شخصیت، یہ آیت غلط جگہ پڑھ رہے تھے؟ اس کا غلط مطلب لے رہے تھے کیا؟ جو آیتیں کافروں کے تعلق سے کہی گئی اپنے اوپر ڈال رہے تھے، اپنے تعلق سے سوچ کر رو رہے تھے؟ مطلب یہ نہیں تھا۔ یہ ضرور ہے کہ یہ آیت کافروں سے کہی جا رہی ہے لیکن اس کا معنی مطلب سوچ کر وہ یہ غور فکر کر رہے تھے۔ اسی لیے قرآن سوچ کر پڑھو، تدبر اور تفکر کر کے پڑھو، اس کی گہرائی میں ڈوب کر پڑھو۔ جو آیتیں کافروں کے تعلق سے بھی اگر کہی گئی ہے تو اس سے بھی سوچ کر ڈرو، خوف زدہ ہو، آنکھ سے آنسو نکالو۔ خروا سجدا و بکیا، یہ قرآن کی باتیں جب پڑھو تو سجدے میں، اطاعت میں، مالک کی بات قبول کرنے میں گر جاؤ اور رونے لگو۔ بکیا، تمہاری آنکھوں سے آنسو آنا چاہیے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام آ کر کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، ہم کیسے بدبخت ہیں، ہم قرآن ہماری زبان بھاشا عربی میں پڑھتے سنتے ہیں لیکن ہمیں رونا نہیں آتا، ہمیں رونا آنا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے کہا، اگر رونا نہیں آتا تو رونے جیسی شکل بنا لو، اللہ تمہیں رونے والوں میں شامل کر دے گا۔ خروا سجدا و بکیا۔ آگے کی آیتیں، وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ، عاد قوم کے بھائی ان کے نبی نے جب اپنی قوم کو ڈرایا۔ آگے کی ویڈیو میں سنیے۔